کی ایجاد کی ہے۔ قرآن مجید کے اندرونی متن سے پتہ چل گیا کہ حق ایجاد اگر نہ ہوتا تو یہ کیا مطلب تھا کہ ہم جو کوئی پیچھے چھوڑ کے گئے وہ بھی لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اچھی ایجاد کرنے کا بھی کام لوگوں نے کیا ہے، بری ایجاد کرنے کا بھی، جیسے رہبانیت ہے، قرآن مجید نے ان کا گلہ کیا ہے۔ انہوں نے جو رہبانیت اختیار کی تھی، یعنی ترک دنیا اختیار کی تھی یہ بدعت، لیکن ذکر کیا ابتدا ہوا، قرآن مجید نے کہا وہ بدعت کے طور پر انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اس کی ایسی رعایت انہوں نے نہیں کی جیسا رعایت کرنے کا حق تھا، یعنی جو شروع کی تھی اس کی پابندی کرتے اس کا انہیں اجر ملتا۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ سیلیبیسی جو ہے، رہبانیت، ترک دنیا، ایسیٹسزم، ایسی حالت میں بیوی بچے خاندان باقی لوگوں کے تعلقات کو چھوڑنا کہ جو اسلامی حدود ہیں ان کے بھی پرواہ نہ کرنا، اس طرح دنیا چھوڑنے کی شرع کوئی اجازت نہیں کہ اپنی ماں کو ماں نہ سمجھے، اپنے باپ کو باپ نہ سمجھے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا لحاظ نہ رکھے، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ نہ کرے اور سمجھے کرتا میں خدا پرستی ہوں۔ یہ خدا پرستی نہیں ہے، یہ شیطان پرستی ہے۔ سرکار کی تعلیمات پر چلنا یہ زندگی ہے، یہ خدا پرستی ہے، یہ سرکار کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ تو اب قرآن مجید نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ بدعت کی کیوں تھی، انہوں نے کہا کی تھی اچھے مقصد کے لیے کی تھی، لیکن اس کو اس کا پابند رہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے وہ جاری کی مگر پابندی نہیں کی۔ اگر وہ جاری کرنا ان کا ناجائز ہوتا تو پابندی کا پھر کیا گلہ تھا؟ پابندی کا گلہ اسی وجہ سے تھا کہ اس سے ان کو زیادہ اجر ملنے والا تھا۔ کہا اپنے مزید اجر کے لیے انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی، ایک انوینٹمنٹ کی، ایک ایجاد کیا، انوینشن کی، لیکن جو ایجاد کیا اس کی پابندی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اچھی چیز شروع کرے تو اس کو اچھائی کی صورت میں اس کا ثواب ملنے والا ہے، کوئی بدی کی قسم کا نیا کام شروع کرے تو پھر اس کا عذاب اس وقت بھی ملے گا، اس کام کا بھی ملے گا، اور جو پچھلے اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ملے گا۔ اور اسی پر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں کی حدیث مسلم شریف کے متن کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من سنّا سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ جس آدمی نے کوئی اچھا کام شروع کیا اس کو اچھا کام شروع کرنے کا بھی ثواب ملے گا، جتنے لوگ اس پر اچھائی پر وہ عمل کریں گے اس اچھائی کا سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے حدیث کو جمع کرنے کا کام پہلی مرتبہ شروع کیا، اس وقت کے لحاظ سے یہ بدعت تھی، کیونکہ جو کام حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، بعد میں شروع ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ کلیکشن آف ٹریڈیشن آف دا ہولی پرافٹ، سرکار کی حدیثوں کو جمع کرنا، پھر کمپیلیشن آف دا ٹریڈیشن سبجیکٹ وائز، ان کو مضمون کے لحاظ سے ترتیب دے کے کتابوں کی شکل بنانا، یہ تو دوسری صدی کے آغاز میں ہوا، چھوٹے موٹے مجموعے اس پر تیار ہوئے، اور تیسری صدی میں یہ ہنر جو تھا یہ کمال پہ آ پہنچا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے جنہوں نے یہ بدعت اختیار کی۔ اب بتاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطلب کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ان کو ثواب ہے کہ حتیٰ کہ نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی نے، رشید احمد صاحب گنگوئی نے، رشید احمد صاحب نے اپنے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا، اور نواب صدیق الحسن صاحب قنوجی نے اپنی کتاب التعویذات کے اندر لکھا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب القول الجمیل کے اندر لکھا۔ یہ تینوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ان کے اندر یہ موجود ہے بخاری شریف کا ختم پڑھنا کیسا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے، مقدمہ ہو جائے، کسی امتحان کا فیصلہ ہونے والا ہو، کوئی رزلٹ آنے والا ہو، کوئی بیماری ہو، آدمی برکت کے لیے اس مقصد کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگنا چاہے، بخاری شریف کا ختم جائز ہے کہ یا ناجائز؟ اب ظاہر ہے بخاری حضور کے زمانے میں نہیں لکھی گئی،
3ری صدی میں لکھی گئی. نہ صحابہ نے لکھی ہے، نہ تابعین نے لکھی ہے، نہ اتباع تابعین نے لکھی ہے. بہت بات کی ہے، 3ری صدی کی ہے. اب جب وہ کتاب خود بدعت ہے تو پھر اس کا ختم پڑھنا پھر کیسا ہے؟ ان سب نے لکھا ہے کہ ختم پڑھنا درست ہے. اگر آپ کو ضرورت پڑے آپ کو صرف میرے ساتھ جانا پڑے گا. فوٹو سیٹ ہمارے اپنے پاس موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، کتابیں فوٹو سیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں ڈالیں گے. شاہ ولی اللہ صاحب ایک، علماء دیوبند کے سب کے استاد، اور اہل حدیث کے بھی ہندوستان میں استاد یہی ہیں. اور تمام وہابیہ کے امام سمجھے جاتے ہیں نواب صدیق الحسن کنوجی، ان کی کتاب التعویذات، اور شاہ ولی اللہ صاحب کی القول الجمیل، اور رشید احمد صاحب گنگوئی شیخ الحدیث دیوبند، ان کے فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے کہ بخاری شریف کا ختم پڑھنا درست ہے. کیا مطلب نکلا؟ ان اچھے کام کے ایجاد کا اگر رائٹ نہ ہو تو پھر بخاری شریف کس طرح ثواب کا باعث بنے؟ یہ کہتے ہیں یہ ثابت الاصل ہے. اصل کیا ہے جی؟ کلمات طیبہ ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے. کلمات طیبہ کا پڑھنا ثواب کا باعث ہے. تو ختم خواجگان میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جو میلاد شریف ہے اس میں کیا ہے؟ یہ جو 11ویں شریف ہے اس میں کیا ہے؟ یہ خواجہ قریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی 6ٹھی شریف گاؤں کا لوگ کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ سارے کام جو ہیں یہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ اچھے کلمات بولے جاتے ہیں، پند و نصیحت کی جاتی ہے. جیسے اس حال میں ہم بیٹھے ہیں یہ سرکار کے زمانے کا نہیں ہے. اب اس پر اگر فتویٰ پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ کام جائز یا ناجائز، ہم کہیں گے یہ ثابت الاصل ہے. جس قاعدے کے مطابق حضرت صدیق اکبر کے گھر میں ایک مسجد بنی تھی، اس مسجد کے احکام نہیں تھے، وہ بیت المسجد تھی، یعنی گھر تھا وہ مسجد والا گھر تھا، اس میں سرکار نماز پڑھتے رہے، صدیق اکبر پڑھتے رہے، وہ اصل ہے اس کی. اب اس کے بعد کہیں بھی کوئی آدمی اجتماع کے لیے کوئی اچھی جگہ مقرر کر لے، ثابت الاصل ہے. تو ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو انہوں نے پہلے آگے بھیجے ہیں، جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. یہ کروڑہا مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، تصوف کے لیے زاویے، یہ سب کے سب اللہ کی یاد کے لیے بنائے گئے ہیں. اس لیے ان کا اجر بنانے کا بھی ملے گا، آئندہ جو ان پر عمل کرے گا اس کو بھی ملے گا. جب یہ سب باتیں کہی جا چکی تو کفار مکہ کہیں یہ تمہاری منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے قرآن مجید نے کہا نا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، ہم نے یہ قرآن مجید اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں. انہوں نے کہا ہم نے یہ تمہاری بات انوکھی سمجھی ہے، سنی ہے. انہوں نے کہا پھر آؤ بتاتے ہیں. تم کہتے اس کے پریسیڈنٹس کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا انوکھی بات جب کو کہتا ہے یہ بالکل ریئر قسم کی چیز، کوئی اس کا وجود نہیں ہے. اس وقت پریسیڈنٹ پیش کی جاتی ہے کہ فلان جگہ بھی ہوا، فلان جگہ بھی، فلان جگہ بھی ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جس کو تو سمجھتے ہیں کبھی اس کا کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، اس کے نمونے کے طور پر پریسیڈنٹ پیش کی جایا کرتی ہے. اور یہ چھوٹے موٹے مجالس سے لے کر کے ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک جو پریسیڈنٹس ہوتی ہیں اسلامک سویلائزیشن میں، جو پہلے نظائر جس کے موجود ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال بیان کی. تم کہتے ہو پہلے کوئی آیا نہیں، اس نے کسی کو سمجھایا نہیں، تمہاری بولی کسی نے بولی نہیں، تم ہمیں ایک انوکھی بات سمجھا رہے ہو. ربی کریم نے کہا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اس شہر والوں کی بات ان کو سنا. یہ کہتے ہیں کوئی آیا ہی نہیں اس کائنات میں، کبھی یہ بولی کسی نے بولی نہیں. ہم یہ بتاتے ہیں کوئی آیا بھی ہے، اور یہ بولی بھی گئی ہے. میں تو ایک آیا ہوں، 3 جڑ کے بھی آئے تو پھر بھی تمہارے جیسے بد نصیبوں نے نہیں مانا. تو اب 3 جڑ کے جہاں آئے ہوئے ہوں وہاں ایک کی مثال نہیں بنتی. جب 3 اکٹھے آئے ہوں کہو یہ کہیں ہوا ہی نہیں، تو میں ایک آیا ہوں 3 کی اگر مثال پیش کر دوں تو بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو ایک مثال مانگتے میں 3 پیش کر دوں. ربی کے کہتے ہیں کہ ان کو اس بستی والوں کی بات سنا. اب اس جگہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو جاننے کے لیے جیوگرافی جاننی ضروری ہوگی. وہ کس جگہ ہے، وہ کون سا شہر ہے، اس کا نام کیا ہے.